بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج تراویح میں ہمارا 14واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ بہت ساری اہم باتیں روزانہ ہی کی طرح آج کی تراویح میں بھی ہماری سماعت سے گزری ہے۔ ایک بہت اہم آیت ہے، اس پر چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب ہدایت ہمیں نصیب فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، اس کتاب ہدایت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اور کیسی ذمہ داری لی، آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے ہر حصے کی، ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے 100% حفاظت ہوتی رہی ہے 1400 سالوں میں۔ قرآن کے الفاظ، اس کی بھی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ ایک وقت کا شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، وہ بھی اگر مصلی پر کھڑے ہو کر معمولی سی غلطی اگر الفاظ میں کر جائے، حرف کو آگے اور پیچھے کر دے، تو پیچھے کھڑا ہوا نوعمر بچہ بھی جس کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو، وہ اس کو لقمہ دے دے گا۔ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بھئی یہ پڑھنے والا مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا شیخ ہے، قرآن کے حروف کو اگر وہ غلط پڑھتا ہے تو پیچھے کھڑا ہوا ایک عام بچہ بھی جس کو قرآن یاد ہوگا وہ اس کو لقمہ دے دیتا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کا نظام فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بیک وقت دنیا میں ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے معانی کی بھی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ کوئی اس کے معانی میں تحریف نہیں کر سکتا، رد و بدل نہیں کر سکتا۔ منشأ نبوی اور منشأ خداوندی سے ہٹ کر قرآن کے معنی کو کوئی اپنے الفاظ کا جامہ نہیں دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کیا، وہ شخصیتیں بہت معتبر بھی تھی اپنے وقتوں میں، لیکن جب انہوں نے قرآن کے اندر، قرآن کے معنی میں، قرآن کی منشا میں، نبوی منشا میں یا ربانی منشا میں کوئی تحریف کرنی چاہی تو لوگوں نے ان کو ان کی شخصیت سے ہٹ کر ان کے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں سر سید صاحب مرحوم کی۔ سر سید صاحب کی بہت خدمات ہے تعلیمی اعتبار سے، اب وہ اور چیز ہے کہ ان کا انٹینشن کیا تھا تعلیم کو لے کر، لیکن بہت خدمات ہیں۔ انہوں نے جب تفسیر لکھی، تفسیر میں بہت کچھ بکواس، معجزات کی تعویل، فرشتوں کی تعویل، جنت جہنم کی تعویل، امت نے قبول نہیں کیا۔ آج اگر کوئی ایک شخص ریسرچ کا کام کر رہا ہو تو ریسرچ کے کام کرنے کے لیے سر سید صاحب کی تفسیر کو کوٹ نہیں کرے گا، مردود ہے۔ یعنی قوم نے، جمہور نے، ملت نے ٹھکرا دیا تفسیر کو۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور کیسا انتظام کیا دیکھیے کہ قرآن جس ذات پر اتارا گیا، اللہ نے اس ذات کی پوری زندگی کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی پہلو جو ہے امت سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر طرح سے امت کے سامنے ہے۔ آپ کے ذریعے سے قرآن جن لوگوں کے تک پہنچا، صحابہ، ان کی سیرت تک اللہ نے محفوظ کروا دیا ہے۔ ہزاروں اور سینکڑوں صحابہ ایسے ہیں جن کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اسد الغابہ فی سیر الصحابہ، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، کئی جلدوں میں، 20 30 40 جلدوں میں صرف صحابہ کی سیرت کے اوپر ہے۔ جس زبان میں قرآن اترا، اللہ نے اس زبان کو ٹکسال کی حیثیت دیا ہوا ہے۔ آج بھی عربی زبان 1400 سال جب سے قرآن نازل ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک
جو فصیح زبان ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ ہاں عوامی لہجے مختلف ہوتے ہیں، وہ تو ہر زبان میں ہوتے ہیں، لیکن دیگر زبانوں کا یہ حال ہے کہ 100-200 سال کے اندر زبان کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، محاورے بدل جاتے ہیں، معانی بدل جاتے ہیں۔ کسی وقت میں کسی زبان کا کوئی لفظ کسی معنی میں مستعمل ہوتا ہے، 100 صدی 2 صدی کے بعد وہ لفظ متروک ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی آج نہ سمجھتا ہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس کی حفاظت کا نظام کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا نظام بعد میں بنایا گیا۔ اللہ کے رسول پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، اسی وقت اللہ کے رسول کسی نہ کسی کاتب وحی کو بلا کر اس کی کتابت کروا دیا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ تھے، ایک دو نہیں، کئی متعدد صحابہ تھے جو کتابت وحی کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت ہے، حضرت علی ہے، حضرت معاویہ ہے، عبداللہ بن مسعود ہیں، ایسے بہت سے صحابہ تھے، اور ہر ایک کے ذریعے سے اللہ کے رسول لکھوا دیا کرتے تھے۔ اب کوئی چمڑے پر لکھا جاتا، کبھی پیپر پر لکھا جاتا، کبھی خشک ہڈی پر لکھا جاتا، یہ صحابہ کے پاس محفوظ تھا۔ اس کا سب سے پہلے مرتب قرآن کے جو جامع قرآن جن کو کہا جانا چاہیے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کی اور چند صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی، اور ان کو اس بات پر مامور کر دیا کہ جو مختلف کاتبین وحی تھے اور مختلف صحابہ کے پاس قرآن کے جتنے حصے تھے ان کو یکجا کر دیا جائے، اور پھر اس کو جو ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے حکم سے یکجا کر دیا گیا۔ اور بعد میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ اسلام کے دائرے میں بہت کثرت سے داخل ہونے لگ گئے تھے، حضرت عمر کے ہی زمانے سے، پھر بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، تو کئی ہزاروں کلومیٹر کا رقبہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، مسلمانوں کی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہر 50-60 کلومیٹر کے بعد لہجوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اسینٹ چینج ہو جاتے ہیں، لہجے چینج ہو جاتے ہیں، تو پڑھنے والوں کے لہجے بھی بدل رہے تھے۔ حضرت عثمان نے یہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو قرآن جمع کیا تھا اس کے کئی نسخے بنا کر ان نسخوں کو پورے ممالک کے اندر، پورے علاقوں میں جو ریجنز اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے سب میں تقسیم کر دیے، اور فائنل کر دیا گیا کہ اب اسی نسخے کے حساب سے قرأت کی جائے گی۔ یعنی پہلی صدی ہی میں قرآن محفوظ کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنے کی جو محبت امت کے سینوں میں ڈالی، اس کی تو مثالیں ہی الگ ہیں، پوچھئے مت۔ اب اگر بولتے جائیں گے تو بہت وقت ہو جائے گا۔ ایک دو باتیں یاد آ رہی ہے کہ کیسا یعنی کہ اس کو یاد کرنے، اس کو حفظ کرنے، اس کو محفوظ کرنے کے جذبے اللہ نے رکھا تھا۔ کہیں پڑھنے میں آئی تھی بات کہ مالٹا میں جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کالے پانی کی سزا دی گئی تھی اور جیل میں مالٹا کے تھے اور رمضان کا موسم آ گیا، تو بڑی حسرت ہے حضرت کو کہ بھئی تراویح تو پڑھنی ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، کیسے ہوگا، رمضان ایسے ہی گزر جائے گا۔ حضرت کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی جیل ہی میں ساتھ میں تھے۔ ان کو حضرت کی اس خواہش کا علم ہوا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت پورا دن بھر ایک پارہ یاد کرتے تھے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، اور رات میں اس پارے کو اپنے استاد محترم کو تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ کیا جذبہ ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی حضرت دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی سوانے میں لکھی ہے یہ بات کہ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حج جو ہے اس زمانے میں یہ فلائٹس کے ذریعے سے نہیں ہوتے تھے، جہاز کے ذریعے ہوتے تھے، اور جہاز بھی عموماً جو ہے بادبانی ہوتے تھے۔ بادبانی سمجھتے ہیں؟ وہ جو پردے والے ہوتے تھے، تو وہ پردے والے جہاز ان کا تو نظام ہی کچھ الگ تھا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والا معاملہ ہوتا تھا، جدھر کی ہوا آئی بس اس طرف چل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے 4-4 6-6 مہینے پہلے جاتے تھے لوگ، اور روتے جاتے تھے، مل کے جاتے تھے، اور سب سے گلے ملتے تھے، معافی مانگتے تھے، اور اس وجہ سے اس وقت کے حد تک صحیح لگتا تھا۔ آج بھی جو ہے بس خالی پارٹیاں، دعوتیں، کھانے، تحفے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، 4 گھنٹے میں پہنچ جا رہا بندہ، حیدرآباد سے ناندیڑ نہیں آ رہا، انہیں جا کے وہاں عمرے سے بھی فارغ ہو جا رہا۔ خیر یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔
تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، رمضان راستے میں آ گیا، رمضان آ گیا۔ اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھئی تراویح پڑھنی چاہیے، بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے، تو دیکھا تو کوئی حافظ نہیں، حضرت کے پاس آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت بھی حافظ نہیں ہے، حضرت بھی حافظ نہیں ہے، لیکن حضرت نے تہیہ کیا کہ نہیں تراویح سننا ہے۔ ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ دن بھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی ایک پارہ یاد کرتے اور رات کو اس کو تراویح میں سناتے، رات کو اس کو تراویح میں سناتے۔ تو اللہ نے حفاظت کا نظم کیا ہے، قرآن محفوظ ہے، اور قرآن ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جن حفاظ کے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھا ہے یا محفوظ کر دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا قرآن کی حفاظت کے لیے، نہ، ہر شخص قرآن کی حفاظت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیسے؟ میں بھی کر سکتا ہوں اگرچہ میں حافظ نہیں ہوں، آپ کر سکتے ہیں، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ کا کردار قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آسان فنڈا ہے، قرآن کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دے، قرآن کی عملی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے لیا، برابر ہے؟ قرآن کی جو ہدایات ہیں، جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کر لے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے جن بندوں کو منتخب کیا ان میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ تو کریں گے قرآن کی ہدایات پر عمل؟ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ سوال تو یہ ہے نا بھائی، کریں گے تو کیسے کریں گے؟ جب بینگن اپنے کو سمجھتا ہی نہیں، تھوڑا اپنی گاؤٹی زبان میں بول تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، تو کریں گے کیسے؟ کیسے کریں گے؟ کیا پڑھ رہے ہیں ہم وہ تو معلوم نہیں اپنے کو، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ایک کاتب تھا، کاتب تھوڑا سا بول دیتا ہوں آپ کی ظرافت طبع کے لیے، کاتب رہتے پہلے، کاتب آپ تو آج کل ٹائپسٹ ہو گئے اور آپریٹرس ہو گئے، کمپیوٹر آپریٹرس ہو گئے، پہلے تو خطاطی میں لکھی جاتی تھی۔ تو آج بھی بہت سے پینٹر ایسے ہیں جو دیواریں وغیرہ پہ لکھتے ہیں، ان کو زیادہ کچھ پڑھنا نہیں آتا، وہ خالی دیکھ کر ہو بہو اتار دیتے۔ ایسے ہی ایک کاتب تھا، اب وہ کہیں پڑھے ہم نے، اب حقیقت اس کی اوتھینٹسٹی کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، خالی پڑھے ہوئے سنے ہوئے، خالی سن لو، آپ بھی دل پہ مت لو، دماغ پہ لو خالی۔ تو کاتب صاحب تھے، وہ قرآن لکھ رہے تھے، قرآن لکھنے کی ذمہ داری دی گئی، انہوں بھی لکھ رہے، برابر زبردست لکھتے چلے جا رہے ہیں، لکھتے لکھتے اچانک جو ہے فرعون کا نام ہے، ارے اس کا نام کئی کو خبیث کا قرآن میں، اللہ کی کتاب، اس کا نام کئی کو، اس کا نام ہٹا دے تو بولے کس کا ڈالیں گے؟ میں کام کرتا ہوں، میرے بابا بہت دیندار تھے، ان کا ڈال دیتا ہوں اس کی جگہ پہ۔ پھر آگے چل رہے ہیں، پھر کسی ایسی شیطان کا نام ہوگا، اس کا بھی آ گیا کم وقت، اس کی جگہ کس کو ڈالنا؟ غنیمت مولانا کا نہیں ڈالا ہوگا، محلے کے امام کا، کسی نہ کسی کا ڈال دیا۔ تو قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے نا، تبھی تو اس پر عملی طور پر اس کی حفاظت کا کردار ہم ادا کرنے والے۔ قرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، طے کر لے کہ خدا کے لیے قرآن کی تلاوت جتنی ہم کر رہے ہیں تھوڑا بہت سمجھ کر پڑھنے والے بنیں گے، تھوڑا بہت سمجھ کر پڑھنے والے بنیں، تفسیروں کا مطالعہ کریں۔ کون سی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے؟ آپ جس شخص کو، جس عالم دین کے ساتھ آپ کا ربط ہے، ان سے مشورہ کیجئے، پڑھیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ ساری چیزیں، یہ اس کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے کہ اس کو علماء نہیں پڑھنا اور حفاظ نہیں پڑھنا اور دوسرے ان کے اوپر ڈیپینڈ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو ہر ایک کے لیے صلاح عام ہے، یاران نقطہ کے لیے ہے نا، تو پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے۔ اور اگر پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو یہ عاجز محنت کر کے روز صبح آپ کے سامنے کچھ بول دیتا ہے، اس میں بیٹھ جایا کرو، فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ، میکسیمم 15 منٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے بھی بھاگنے کی جلدی ہے، میرے بھی پیچھے ذمہ داریاں ہیں، فیملی ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہمارے کو جبریل لا کے دیتے کیا الگ سے؟ ہم کو بھی بھاگنا پڑتا، تو ہم بھی زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، تو فجر کے بعد 15 منٹ بیٹھ جایا کرو، تو جو آپ کو وقت نہیں مل رہا وہ کام ہم آپ کے لیے کر دیا کرتے۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ میں تو ہر مرتبہ آپ سے بولتے رہتا ہوں، مگر دیکھتے ہیں اب کل سے کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بیٹھیں گے، انشاءاللہ کہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو پورا کرنے والا ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، حضرت علی کا مقولہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے عدلنے بدلنے سے پہچانا۔ انسان کا ارادہ کچھ ہوتا ہے، ارادہ پلٹ جاتا ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں نا ہر چیز، ہم جو سوچے وہ ہو جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر خدا کی قدرت کہاں جائے گی؟ تو انشاءاللہ بولو،
انشاءاللہ بولو، اللہ تعالیٰ عمل کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔